ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ ایود کیا پسند کرتا ہے، احد کوئی ایک، کم تم میں سے، ایود احدکم کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے، ان کہ تکونا ہو، لہو اس کا، ان تکون لہو کہ ہو اس کا، جنتن ایک باغ، جنہ باغ، من نخیل کھجوروں کا، نخیل نخل کی جمع ہے، نخل کھجور کو کہتے ہیں، من نخیل کھجوروں کا، وَأَعْنَابْ اعناب عنب کی جمع ہے، عنب انگور کو کہتے ہیں، اور انگوروں کا۔ ایود احدکم کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے، ان کہ تکون لہو کہ ہو اس کا، جنتن ایک باغ، من نخیل کھجوروں کا، وَأَعْنَابْ اور انگوروں کا، تجری بہتی ہوں، من تحتہا ان کے اس کے نیچے سے، الانہار نہریں، تجری من تحتہا الانہار اور اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں۔ نیچے سے مراد قرب و جوار، دائیں بائیں، کہ پانی وافر اور آسانی کے ساتھ میسر ہے، لہو اور اس شخص کے لیے، فیہا اس باغ میں سے، لہو اس شخص کے لیے، فیہا اس باغ میں سے، من کل الثمرات کل ہر طرح کی، ثمرات پیداوار، لہو فیہا من کل الثمرات اور اس شخص کو اس باغ میں سے ہر قسم کی پیداوار میسر ہو، اور اس شخص کو اس باغ میں سے ہر قسم کی پیداوار میسر ہو۔ وَأَصَابَهُ اب اس شخص کو آ پہنچا، الکبر بڑھاپا، وَأَصَابَهُ الکبر اس شخص کو بڑھاپا آ پہنچا، وَلَهُ اور اس کی، ذُرِّيَّةٌ اولاد ہے، ضعفاء کم سن، کم عمر، اور اس کی اولاد ابھی کم عمر ہے، باغ ہے، محنت کر کر کے اس نے اپنا باغ بڑی بہتر پوزیشن میں کر لیا ہے، اس کو باغ میں سے پیداوار آتی ہے، اب خود بوڑھا ہو گیا ہے، اولاد ابھی کم سن ہے، کم عمر ہے کہ وہ ہاتھ نہیں بٹا سکتی، کوئی باپ کا ساتھ نہیں دے سکتی، فَأَصَابَهَا کہ آتی ہے اس باغ پر، فَأَصَابَهَا پہنچتی ہے، آتی ہے اس باغ پر، اعصار آندھی، بگولا بھی کہہ سکتے ہیں آپ، فیہ جس میں، نارن آگ ہے، ایسی آندھی آتی ہے اور ایسا بگولا آتا ہے جس میں آگ ہے، فاحترقت اور وہ آگ اس کے سارے باغ کو جلا کے راکھ کرتے۔
اب پہلا جملہ پڑھیے، ایود احدکم، کیا تم میں سے کوئی ایسا پسند کرتا ہے؟ یعنی یہ شخص اس حالت میں ہے اب خود محنت کر کے دوبارہ سے باغ کو پہلی پوزیشن پہ نہیں لا سکتا، بوڑھا ہو گیا ہے، محنت کے قابل نہیں رہا، اور اولاد اتنی کم عمر ہے کہ وہ اس کی مدد کر کے، اس کا ساتھ دے کے اس کے باغ کو پہلی پوزیشن پہ نہیں لا سکتی۔ اب یہ بندہ کیا ہے؟ خالی ہاتھ رہ گیا، جتنی محنت کی تھی اس نے سب برباد، اس کے پلے کچھ بھی نہیں۔ یہ مثال کس چیز کی ہے؟ یہ مثال اس چیز کی ہے، ایک شخص دنیا میں نیک اعمال تو کرتا ہے لیکن اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتا، ریاکاری کے لیے کرتا ہے، حتیٰ کہ مر گیا، قیامت کا دن آ گیا، آج اللہ نے اس کے سارے اعمال برباد کر کے رکھ دیے۔ اب یہ دوبارہ دنیا میں جا کر اپنے اعمال کر نہیں سکتا، کوئی اور اس کے کام آ نہیں سکتا، یہ خود دنیا میں جا کے اعمال کر نہیں سکتا اور کوئی اور اس کے کام آ نہیں سکتا۔ تو اگر اچھے اعمال اچھی نیت سے نہ کیے جائیں تو ان کی مثال یہی ہوتی ہے، ساری زندگی محنت کر کے مال خرچ کر کے یا کوئی بھی عمل کر کے آخر میں کیا ہے؟ انسان خالی ہاتھ رہ جاتا ہے۔ اور ہم 15ویں پارے میں پڑھیں گے فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، انسان اپنی ہتھیلیاں ملتا رہ جاتا ہے، انسان اپنی ہتھیلیاں ملتا رہ جاتا ہے۔ كَذَلِكَ، اس طرح یبین، کھول کر بیان فرماتے ہیں اللہ تعالی، لکم، تمہارے لیے، الآیات، اپنی نشانیاں اور اپنی آیات اور اپنے احکام، اس طرح اللہ تعالیٰ کھول کے مثالوں کے ذریعے تفصیل سے تمہارے سامنے اپنی آیات بیان فرماتے ہیں، لعلکم، تاکہ تم تتفکرون، غور و فکر کرو۔ کوئی بھی عمل ہے، اس کی جان کیا ہے؟ اس عمل کی جان کیا ہے؟ اس کی روح کیا ہے؟ اچھی نیت۔ اچھی نیت ہے تو وہ عمل انسان کی بخشش کروا دے گا، چاہے چھوٹے سے چھوٹا ہی عمل کیوں نہ ہو۔ اور اگر خدا نخواستہ نیت ٹھیک نہیں ہے اس کے اندر، تو پھر جتنا بڑے سے بڑا عمل بھی ہو وہ مزید اس کے لیے بربادی کا سبب بنے گا۔ اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری مرتب فرمائی، ترتیب دی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ جمع فرمائی، اور اتنی محنت کی اور اتنی کوشش کی اور اتنا اعلیٰ معیار قائم کیا کہ جو ان کی مرتب کردہ کتاب ہے صحیح بخاری، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم کے بعد اصح ترین کتاب یہ ہے۔ اس کتاب کا جب آغاز کرتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کو سب سے شروع میں لاتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ہے ہی نیت پر، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ہے ہی نیت پر۔ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر شخص کو اس چیز کا صلہ ملے گا جو اس نے نیت کی ہوگی، جس کی اس نے نیت کی ہوگی۔ تو اعمال کے اندر نیت کا ٹھیک ہو جانا یہ عمل کے اندر پائی جانے والی کمزوریوں کو مٹا دیتا ہے، نیت کا ٹھیک ہو جانا، اور نیت صرف اور صرف ایک ہو کہ خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا کے لیے یہ عمل کرنا ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اخلص فی دینک یکفیک قلیل من العمل، جو کام کر خالص اللہ کی رضا کے لیے کر، اچھی نیت سے کر، عمل چھوٹا بھی ہوگا نا اور تھوڑے سے تھوڑا بھی ہوگا تو یکفی کا، وہ تیرے لیے کافی ہو جائے گا، وہ تیرے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اس کی مثالیں دنیا میں بھی دکھاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 افراد کا واقعہ بیان فرمایا، اور یہ صحیح بخاری کے اندر واقعہ مذکور ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ 3 بنی اسرائیل کے افراد وہ کہیں سفر پہ جا رہے تھے، بارش شروع ہو گئی اور پہاڑی علاقہ تھا، تو وہ بارش سے بچنے کے لیے ایک غار کے اندر چلے گئے۔ غار کا دہانہ تھا، منہ تھا، آندھی تھی، اوپر سے پتھر گرا، چٹان گری بہت بڑی، اتنی بڑی چٹان گری کہ اس نے پورا منہ ڈھانپ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب انہیں لگا کہ بارش تھم گئی ہے، باہر نکلنا چاہیے، تو انہوں نے اس چٹان کو ہلانے کی کوشش کی، وہ ٹس سے مس نہ ہو۔
ایک بندے نے ہلائی، دونوں نے ہلائی، تینوں نے مل کے ہلائی، زور لگایا، لگا کے حتیٰ کہ بالکل بے ہمت ہو کر بیٹھ گئے اور سمجھنے لگے کہ شاید ہمارا آخری وقت ہے۔ ایک کے ذہن میں خیال آیا کہ یار کوئی اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہی اس کو ہٹا سکتے ہیں، دعا کریں، کوئی دعا خاص ہونی چاہیے۔ خاص دعا کیا ہے؟ اپنی زندگی کا کوئی ایک عمل نکالو جو خالص اللہ کے لیے ہو اور اللہ سے اس عمل کو سامنے رکھ کر دعا کرتے ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے کہ اپنی زندگی میں کوئی ایک عمل نکالتے ہیں جو خالص اللہ کے لیے تھا۔ چنانچہ ان میں سے ایک اٹھتا ہے، کہتا ہے یا باری تعالیٰ آپ جانتے ہیں کہ میں اپنے والدین کی بہت خدمت کرنے والا تھا، میں بکریاں چراتا تھا، رات کو دودھ لے کے آتا تھا، سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا تھا، اس کے بعد بیوی بچوں کو۔ ایک دن آیا میں لیٹ ہو گیا، والدین سو چکے تھے، بیوی بچے جاگ رہے تھے اور بھوکے پیاسے بھی تھے کہ میں آؤں گا تو کچھ لاؤں گا ان کے لیے۔ میں آیا، میں نے دودھ وغیرہ دویا تو والدین سوئے ہوئے تھے۔ اب مجھے اچھا بھی نہیں لگا کہ میں جگاؤں ان کو، نیند خراب کروں، تو میں اپنی والدہ کے سرانے کھڑا ہو گیا کہ جب ان کی آنکھ کھلے گی تو میں ان کو دودھ پیش کروں گا۔ تو بیوی بچے جاگ بھی رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سوئیں، ان کو چھوڑو، ہمیں پلا دو، لیکن میں نے گوارا نہیں کیا۔ میں انتظار کرتا رہا کہ میری ماں اٹھے گی تو پہلے میں اس کو پلاؤں گا۔ کسی وقت رات کو میری والدہ کی آنکھ کھلی، انہوں نے مجھے کھڑا دیکھا، میں نے دودھ پیش کیا، انہوں نے پی لیا، دعائیں دی۔ اللہ آپ جانتے ہیں خالص آپ کے لیے تھا، بیوی بچے تھے، لیکن میں اس وقت اپنی ماں کو، ماں باپ کو ترجیح دینا چاہتا تھا۔ تو اللہ اگر آپ کو یہ عمل پسند آیا ہے تو اس کی برکت سے اس مصیبت کو ہم سے دور فرما، ہمارا راستہ کھول دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تھوڑا سا راستہ کھل گیا، اتنی کہ ایک ہوا سی آنی شروع ہو گئی، درد سی بن گئی، لیکن اتنا راستہ نہیں کہ نکل سکے۔ دوسرا آیا، اے اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں تھوڑا بہت کاروبار تھا میرا، ایک بندہ رکھا کام پر، اس نے کام کیا لیکن جلدی چلا گیا، مزدوری نہیں لے جا سکا، وہ اپنی مزدوری نہیں لے جا سکا، اس کے پیسے بچے میرے پاس، وہی سمجھ نہ آئے کیا کروں۔ میرا کاروبار تھا بکریوں کا، بھیڑوں کا، گایوں کا، میں نے اس کے اندر وہ پیسہ لگا دیا، برکت اتنی ہوئی۔ ایک دن وہ آیا مجبور ہو کر کہ آپ کے پاس میرے کچھ پیسے رہتے تھے، میں نے کام کیا تھا تو میں لے جا نہیں سکا تھا، اب مجھے ضرورت ہے۔ میں نے اسے کہا یہ بکریوں کے اور بھیڑوں کے اور گایوں کے ریوڑ تیرے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کیوں غریب کے ساتھ مذاق کرتے ہو، 4 پیسے لینے آیا ہوں، تیری مہربانی دے دو، مذاق ضرور کرنا ہے۔ میں نے اسے کہا مذاق نہیں کر رہا، تیرے پیسے میں نے اپنے کاروبار میں لگا دیے تھے اور یہ سارا اس کا منافع ہے، اور میں تجھے خالصتاً کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف تیرا مال ہے، لے جا اس کو۔ خوش ہوا بڑا، اللہ جانتے ہیں آپ کی رضا کے لیے تھا۔ اگر آپ کو عمل پسند آیا ہے تو یا باری تعالیٰ اس مشکل سے نجات دے۔ تھوڑی سی اور چٹان سے رکھ گئی، تھوڑی سی اور امید بن گئی، لیکن ابھی راستہ پورا نہیں کھولا، نکل نہیں سکتے۔ تیسرا آیا، اس نے بھی ایک عمل پیش کیا، وہ آپ پڑھ لیجئے گا حدیث مبارکہ میں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب تیسرے نے اپنا عمل پیش کیا تو چٹان اتنی ہٹ گئی خود بخود، بغیر زور لگائے، بغیر ہاتھ لگائے، کہ ان تینوں کے لیے راستہ بن گیا اور وہ خیر و عافیت سے وہاں سے نکل گئے۔ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ یہ دکھاتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے کوئی عمل کیا جائے تو اللہ دنیا میں اس کا صلہ انسانوں کو دکھاتے ہیں، آخرت کی تو کیا بات ہے۔ لیکن اگر اس کے اندر ریاکاری آ جائے اور اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کی خوشنودی اور لوگوں کی رضا، یہ چیزیں آ جائیں، تو پھر وہ عمل، اس کی مثال یہ ہے، یقلب کفیہ علی ما انفق فیہا، آخرت میں وہ ہتھیلیاں مرتا رہ جاتا ہے۔ ایود احدکم، پھر دیکھتے ہیں کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے، ان تکون لہ جنہ، کہ اس کا ایک باغ ہو، من نخیل، کھجوروں کا، و اعناب، اور انگوروں کا، تجری من تحتها الانہار، اور اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں، لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس شخص کو اس باغ میں سے ہر طرح کا پھل میسر ہو، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، یہ شخص بوڑھا ہو گیا، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اولاد ابھی کم سن ہے، کم عمر ہے، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، اور اس باغ پہ ایک بگولا آتا ہے، فِيهِ نَارٌ، جس میں آگ ہے، فَاحْتَرَقَتْ،
اور وہ اس باغ کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے؟ نہیں۔ کذالک یبین اللہ، اس طرح اللہ تعالیٰ کھول کر بیان فرماتے ہیں، لکم تمہارے لیے، الآیات اپنی آیات، لعلکم تتفکرون تاکہ تم ان کے اندر غور و فکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا خرچ کرو، من طیبات، اس پاکیزہ مال میں سے یا پاکیزہ چیزوں میں سے، ما کسبتم، جو تم نے کمایا، خرچ کرو ان پاکیزہ چیزوں میں سے، پاکیزہ مال میں سے جو تم نے کمایا، ومما، اور جو، اخرجنا، ہم نے نکالا، لکم، تمہارے لیے، من الارض، زمین میں سے، اور زمین سے جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہارے لیے نکالی ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور ان میں سے کوئی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ولا تیمموا، اور نہ ارادہ کرو، الخبیث، خبیث سے مراد ہے ادنا، گھٹیا، ناکارہ چیز، ولا تیمموا الخبیث منہ، اور کسی گھٹیا اور ناکارہ چیز کو اللہ کی راہ میں دینے کا ارادہ نہ کرو، تنفقون، کہ تم اس کو خرچ کرو، کہ تم اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کسی گھٹیا چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو۔ ولستم، ارے تم خود بھی نہیں ہو، بآخذیہ، وہ لینے والے، یعنی وہ اتنی ناکارہ چیز ہے، کوئی تمہیں دے تو تم بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہو۔ ولستم بآخذیہ، اور اس چیز کو تم خود بھی لینے والے نہیں ہو، الا، سوائے اس کے، ان تغمضوا، کہ تمہیں آنکھ نیچی کرنی پڑ جائے، فی، اس میں، شرم کے مارے لینا پڑ جائے تو الگ بات ہے، الا یہ کہ تمہیں شرم کے مارے لینا پڑ جائے، آنکھ نیچی کرنی پڑ جائے یعنی چشم پوشی کرنی پڑ جائے، شرم کے مارے لینے پڑ جائے تو الگ بات ہو، ورنہ تم خوشی سے اس چیز کو لینے کو تیار نہ ہو، ایسی ناکارہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، صدقہ نہ کرو، بہترین چیز، عمدہ چیز۔ ہم چوتھے پارے میں پڑھیں گے، یہ تیسرا پارہ ہے چوتھے پارے کی پہلی آیت، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، نیکی چاہتے ہو نا، نیکی کا کمال حاصل کرنا چاہتے ہو تو جو چیز خود کو پسند ہے نا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، جو چیز خود کو پسند ہے وہ اللہ کی راہ میں، پھر نیکی کا کمال تمہیں حاصل ہوگا۔ ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، اور کوئی گھٹیا اور ناکارہ چیز وہ اللہ کی راہ میں دینے کی کوشش نہ کرو، جیسے ایک نوٹ پھٹا ہوا ہے کہیں نہیں چلتا، چلو جی مسجد کے گلے میں ڈال دو، ولستم بآخذیہ، وہ پھٹا ہوا نوٹ کوئی تمہیں دے تو تم لینے کو تیار نہیں۔ بلکہ اب تو اس، خیر تھوڑی سی غیر متعلق سی بات ہے، ہمارے گھروں میں قرآن کریم شہید ہو جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ مسجد میں رکھو جا کے، گو اس میں نیت کچھ اور ہوتی ہے کہ چلو یہ کہیں پر محفوظ کریں گے تو یہ بھی اس کے ساتھ محفوظ ہو جائیں گے، اور اس کی بے شمار اور مثالیں ہیں اس طرح کی، اس کی اور بے شمار اس طرح کی مثالیں کہ جو چیز ہمارے لیے ناکارہ ہو گئی ہے، کسی کام کاج کی نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں اس کو اللہ کی راہ میں نہیں، اللہ کو دینا ہے، سب سے بہترین چیز دینی، عمدہ چیز دینی، کیوں؟ اللہ آپ کو سب سے بہتر اور عمدہ چیز دیتے ہیں، آپ کے پاس جتنی بہترین اور عمدہ چیزیں ہیں اللہ نے دی ہیں، لہذا جب اللہ کو دو اپنی بہترین اور عمدہ چیز دو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، ان اللہ، اللہ تعالیٰ تو غنی، بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، بے نیاز، بے پرواہ، اللہ تو بے نیاز ہے، یعنی اللہ کو نہیں ضرورت، حمید، وہ تو بڑی صفات کا حامل اور بہت صفات کا مالک ہے۔ بس یہاں تک تو ایک ہم نے ہدایت یہ پڑھی اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات اور مال خرچ کرنے کے حوالے سے، اس میں انسان کی نیت خالص ہونی چاہیے، انسان کی نیت اس میں خالص ہونی چاہیے، اور اس کی خالص نیت اس کو پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچا دے۔ دوسری بات ہم نے یہ پڑھی ہے کہ جب اللہ کے لیے کچھ دینا ہو تو عمدہ اور بہترین چیز دو، گھٹیا اور ناکارہ چیز نہ دو۔ بس یہاں تک۔